وہ سارا دن جنگلوں اور ویرانوں میں مارا مارا پھرتا تھا اور شام کو واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا تھا۔ یہ ٹھکانہ کچی مٹی کا ایک چھوٹا سا ٹب تھا۔ وہ ٹب میں لیٹتا، ٹانگیں باہر لٹکاتا اور آسمان کے تارے گنتا گنتا سو جاتا۔ یہ ٹب اس کی کل کائنات تھا۔ ایک دن سردیوں کی سنہری دوپہر تھی، وہ ٹب میں لیٹا تھا۔ ایتھنز کا ایک ہرکارا اس کے پاس آیا اور اسے آ کر خوشخبری سناتے ہوئے بولا، مبارک ہو، سکندر اعظم پوری دنیا فتح کر کے واپس ایتھنز آ رہا ہے۔ اس نے کہکا لگایا اور اس کے بعد وہ تاریخی فقرہ کہا جو آنے والے زمانوں میں اس کی پہچان بن گیا۔ وہ کون تھا اور اس نے ایسا کیا کہا جو تاریخ کا حصہ بن گیا اور آج 5000 برس بعد بھی اس کے تاریخی الفاظ اسے زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نوبل ہسٹری۔ اگر انسان قناعت پسند ہو تو وہ مٹی کے اس ٹب میں بھی خوش رہ سکتا ہے، لیکن اگر وہ حریص ہو جائے تو یہ پوری کائنات بھی اس کے لیے چھوٹی ہے۔ یہ تھے وہ تاریخی الفاظ جو اس شخص نے ادا کیے۔ وہ 412 قبل از مسیح میں موجودہ ترکی کے علاقے سنیوپ میں پیدا ہوا۔ اس تک کسی نبی کی شریعت اور پیغام نہیں پہنچا تھا، وگرنہ یہ یقیناً ایک خدا اور رسولوں کو ماننے والا ہوتا۔ اس کے کردار میں ہمارے صوفیاء کرام کے توکل کی جھلک نظر آتی تھی۔ اس نے سماجی اقدار اور اپنے وقت کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جن کو وہ سمجھتا تھا کہ وہ کرپٹ ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ سادہ اور فطرت کے قریب زندگی سے ہی ہم کرپٹ تہذیب سے بچ سکتے ہیں۔ اس نے تمام مروجہ اقدار، رسومات، سماجی آداب کو چیلنج کیا اور ان سے بغاوت کی زندگی گزاری۔ وہ کہتا تھا ہمیں بدی کی حقیقی فطرت کو پہچاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ لوگوں کی منافقت، ریاکاری اور کرپشن سے اس حد تک بیزار ہو گیا تھا کہ وہ دن کی روشنی میں بھی لالٹین ہاتھ میں لے کر گھومتا رہتا اور استفسار کرنے پر جواب دیتا، میں آدمیوں کے ہجوم میں انسان تلاش کر رہا ہوں، میں کسی سچے کھرے دیانتدار شخص کو ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے آج تک نہیں مل سکا۔ تاریخ اسے نسل انسانی کا بہت بڑا متوکل اور بہت بڑا قناعت پسند دانشور کہتی ہے۔ وہ دل و دماغ سے روشن شخص تھا اور دنیا اسے دیو جانسن کلبی کے نام سے جانتی ہے۔ دیو جانسن کلبی یونان کا ایک عجیب کردار تھا۔ اس کے پاس ایک کتا تھا۔ یہ کتا اس کا ساتھی بھی تھا اور رہبر و رہنما بھی۔ اس کتے کی نسبت سے لوگ اسے کلبی کہتے تھے۔ پطرس بخاری نے اپنے مشہور مضمون کتے میں نیک کتوں کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے، شکل بالکل فلاسفروں کی سی اور شجرہ دیو جانسن کلبی سے ملتا ہے۔ یہ ارسطو اور سکندر اعظم کا دور تھا۔ اس زمانے میں ارسطو نے انسان کے بارے میں اپنا مشہور فلسفہ کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور اس کی قامت سیدھی ہوتی ہے دیا تھا۔ یہ فلسفیوں، عالموں اور علم پرستوں کا دور تھا۔ چنانچہ ارسطو کا یہ فلسفہ گلی گلی، محلے محلے دہرایا جانے لگا۔ جہاں 2 لوگ جمع ہو جاتے وہ آپس میں ارسطو کے انسان کے فلسفے کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے۔ ایک دن ارسطو اپنے شاگردوں میں گھرا بیٹھا تھا۔ دیو جانسن کلبی وہاں آیا۔ اس نے ارسطو کے شاگردوں کو دائرہ وسیع کرنے کا کہا اور خود ان کے درمیان میں بیٹھ گیا۔ بغل سے ایک مرغ نکالا، مرغ کو زمین پر کھڑا کیا، ایک ہاتھ سے مرغ کی ٹانگیں زمین کے ساتھ لگائیں، دوسرے ہاتھ سے مرغ کی چونچ پکڑی
चोंच को खींचकर आसमान की तरफ उठा दिया। मुर्ग सीधा खड़ा हो गया। इसके बाद डेव जॉनसन कल्बी ने अरस्तु के शागिर्दों की तरफ देखा और कहका लगाकर बोला, ये है तुम्हारे उस्ताद का इंसान। अरस्तु के मुंह से भी कहका निकल गया। डेव जॉनसन कल्बी की दरवेशी और सादगी पूरे यूनान में मशहूर थी। वो अमूमन शहर से बाहर रहता था। अगर इसे खाने के लिए कुछ मिल जाता था तो वो खा लेता था। वो किसी हद तक तौहीद परस्त भी था। इसका कहना था इस कायनात की तमाम चीजें अगर देवताओं ने बनाई हैं तो देवताओं को किसने बनाया है। वो कहता था जिस ताकत ने देवता बनाए हैं वही इस कायनात का असल मालिक है और मैं इस मालिक को मानने वाला हूं। इसका कहना था दुनिया का सामान और असबाब इंसान को असल खुशी से महरूम कर देता है। अगर इंसान जिंदगी में हकीकी खुशी पाना चाहता है तो इसे दुनिया के साजो सामान से किनारा कशी इख्तियार करनी चाहिए। इसका कहना था हमारा घर बार, हमारे बीवी बच्चे, शहर, लोग, अजीज रिश्तेदार, रवायात, कवानीन और ज़ाब्ते हमारी आज़ादी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। इंसान इस वक्त तक पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकता जब तक वो दुनियादारी से रहाई नहीं पाता। इसका कहना था इंसान की ज़रूरियात इंतहाई मुख्तसर हैं, लेकिन इंसान ज़रूरियात के दायरे को इतना फैला देता है कि पूरी जिंदगी के सफर के बावजूद दायरा खत्म नहीं होता। इसका कहना था बहादुर वो शख्स होता है जो अपने अंदर के खौफ को शिकस्त दे दे। डेव जॉनसन कल्बी शहर से निकलकर जंगल में आबाद हो गया। किसी ने इससे पूछा तुम्हें जंगली जानवरों से डर नहीं लगता? इसने मुस्कुराकर जवाब दिया इंसान का दुश्मन इंसान है, जानवर नहीं। वो कहा करता था इंसान से बचो, इंसान की दरिंदगी हजार दरिंदों पर भारी है। जब सिकंदर आजम इसकी शोहरत सुनकर इससे मिलने के लिए पहुंचा तो वो सर्दी के मौसम में बड़े सुकून और आराम से एक बियाबान में बैठा धूप ताप रहा था। डेव जॉनसन इसकी आमद पर ना तो हैरान हुआ और ना परेशान, बल्कि इसी तरह लेटा रहा। सिकंदर ने करीब पहुंचकर अपना तारुफ करवाया कि वो सिकंदर है जिसने यूनान की रियासतों को फतह किया है और मेसोपोटामिया का बादशाह है। डेव जॉनसन ने ये सुनकर इसकी जानिब देखा और कहने लगा कि फिर मैं क्या करूं, तुम्हारी फतूहात से मेरा क्या वास्ता। सिकंदर ने देखा कि ये शख्स इसकी फतूहात से ना तो मुतासिर हुआ और ना रोब में आया और ना ही परेशान हुआ, बल्कि इसी तरह लेटा रहा। तो इसने दूसरा हरबा इस्तेमाल किया और कहने लगा क्या तुम मुझसे खौफजदा नहीं हो? इस पर फलसफी ने जवाब दिया कि क्या तुम कोई बुराई हो या शैतान हो जिससे खौफजदा हुआ जाए। सिकंदर को इस पर ताज्जुब हुआ तो इसने तीसरा हरबा इस्तेमाल किया और कहने लगा मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं। तो इस पर डेव जॉनसन ने कहा आप धूप छोड़कर खड़े हो जाएं, आपकी वजह से धूप मुझ तक नहीं पहुंच रही। इस मुलाकात का सिकंदर आजम पर इतना असर हुआ कि इसने कहा अगर मैं सिकंदर ना होता तो डेव जॉनसन होता। इसके जवाब में डेव जॉनसन ने कहा अगर मैं डेव जॉनसन ना होता तो फिर भी मेरी ख्वाहिश डेव जॉनसन बनने की ही होती, सिकंदर बनने की नहीं। सिकंदर ने एक दफा देखा ये फिलासफर इंसानी हड्डियों के साथ कुछ कर रहा है। डेव जॉनसन ने सिकंदर से कहा मैं तुम्हारे आबाओ अजदाद की हड्डियों को ढूंढ रहा हूं, मैं इन्हें गुलामों की हड्डियों से जुदा नहीं कर पा रहा।
یعنی بادشاہوں اور غلاموں کا مرنے کے بعد ایک ہی انجام ہوتا ہے۔ جو جانسن کلبی آخری عمر میں توکل اور قناعت کی انتہا سیڑھی پر چڑھ گیا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک پیالہ ہوتا تھا، وہ اس سے پانی پیتا تھا، وہ اس پیالے سے پلیٹ کا کام بھی لیتا تھا۔ ایک دن وہ پانی پینے کے لیے ندی پر گیا، وہاں اس نے ایک جانور دیکھا۔ جانور ٹہلتا ہوا جنگل سے نکلا، ندی کے کنارے پہنچا، پانی پر جھکا، پانی پیا اور ٹہلتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا۔ جو جانسن نے سینے پر ہاتھ مار کر کہا، تم پر تف ہے، ایک جانور بھی توکل میں تم سے کتنا آگے ہے، تم ابھی تک پیالے کی محتاجی سے آزاد نہیں ہو سکے۔ اس نے اسی وقت پیالہ پتھر پر مارا اور کرچیاں اٹھا کر ندی میں پھینک دی، اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیالے کی محتاجی سے بھی آزاد ہو گیا۔ جو جانسن ایک مرتبہ سکندر اعظم سے بولا کہ کھانی تو انسان نے 2 روٹیاں ہی ہوتی ہیں، تو آپ نے پھر دنیا بھر میں ادھم کیوں مچا رکھا ہے؟ ان الفاظ نے سکندر اعظم کی آنکھیں کھول دی اور اس کو مرتے وقت کہنا پڑا کہ میرے دونوں ہاتھوں کو میرے کفن سے باہر رکھنا، تاکہ غافل لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آج بھری دنیا سے سکندر بھی خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جو جانسن کا انتقال 323 قبل از مسیح میں ہوا۔ انتقال سے قبل اس سے پوچھا گیا کہ اسے کس طرح دفنایا جائے۔ اس پر اس نے جواب دیا، سر کے بل۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے جواب دیا، کچھ وقت گزرتے ہی نیچے کی چیزیں اوپر آ جاتی ہیں۔ شکریہ۔